آپ ایچ آر بالکل بیڈی ہے، آپ سے اس حوالے سے ہی جاننا چاہیں گے اور یہ ایک ذمہ داری ہے آپ پر، تو کس طرح اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، ہیومن ریسورس کا اس وقت بڑا کریٹیکل رول ہے پوری دنیا میں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اکانومی 2008 سے بھی بری طرح زیادہ متاثر ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن کی صورتحال ہے اور لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں، اسپیشلی ہماری جو یوتھ انمپلائمنٹ کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک ورلڈ لیول پہ ریسیشن چل رہا ہے اور انمپلائمنٹ کا ایشوز آ رہا ہے، جہاں ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت نیگیٹو رول اس پہ گیا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی کافی ایک برا اثر ہوا ہے، بچے ابھی بھی اسکولوں میں نہیں جا پا رہے، تو اور اسی طرح بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو انمپلائمنٹ کے اس میں چلے گئے ہیں، فیز میں چلے گئے ہیں اور جاب کے چکر میں اس وقت ایشو ہے۔ تو جہاں تک اگر ہم جاب کی بات کریں، بینگ اے ایچ آر ایکسپرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری لائک کچھ انڈسٹریز ہیں جو بوم کر رہی ہیں، جس کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، میڈیکل کا پروفیشن ہے، یہ بوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب چونکہ آن لائن سب چیزیں آ گئی ہیں تو وہ جو آن لائن شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ ایک بوم کر رہا ہے، ای کامرس انڈسٹری بوم کر رہی ہے۔ تو لوگوں کو آج میں چاہوں گا کہ بالکل میں جو ہمارا نوجوان طبقہ یا جو ایسا پروفیشنل لوگ ہیں ان کو میں ٹپس دوں کہ وہ کیسے جاب لے سکتے ہیں، ان برے حالات میں بھی وہ کیسے جاب کو سرچ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو اس میں ابھی بھی اگر آپ انمپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے جو میجر ایشو ہے وہ ہمارا ہے اسکل سیٹ کے میچ کرنے کا۔ اگر آپ ایک بھی جاب ابھی ایڈورٹیز ہوتی ہے تو اس پہ ہزاروں لوگ اپلائی کر دیتے ہیں بلا سوچے بلا سمجھے کہ کیا وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنی مثال دوں کہ ایک ریسلر کی جاب آتی ہے اور اس میں اپلائی کر دوں تو شاید میں ریسلر کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاؤں گا۔ سیم تھنگ اگر آپ کسی ایسی جماعت کے لیے، کسی ایسے ادارے کے لیے آپ اپلائی کریں جو شاید آپ کے لیے نہ ہو تو وہ بھی آپ کو کال بھی نہیں آئے گی۔ تو لوگ ہمیں جو ایشو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، ہزاروں اپلیکیشنیں دے رہے ہیں، سینکڑوں آن لائن بھی ہم اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آج تک انٹرویو کال بھی نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ اس کمپنی کا قصور نہیں ہے، وہ انڈیویجول کو اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس میں 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی جو سکل سیٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے جاب کو سرچ کرنا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی جاب ہنٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں۔ اچھا، جاب اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاتا بھی ہوں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سی وی یا ریزیومے، اس کو آپ نے اس پرٹیکولر جاب کے، اس اسپیسیفک جاب کے حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ انٹرویو کا۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے لے لیں تو شاید وہ کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوئے گا، امپلائرز کو بھی، کہ ان کو رائٹ سکلز مل جائیں گی، اور امپلائی کو بھی فائدہ ہوگا، اسپیشلی بے روزگار امپلائیز کو، کہ وہ اس جاب کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کچھ فری لانسنگ کا کام پاکستان دنیا میں بوم کر رہا ہے، ون آف دی ٹاپ موسٹ کنٹری ہے جو فری لانسنگ میں نہ صرف ارن کر رہے ہیں، لوگوں کی بے روزگاری کم ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان میں وہ زر مبادلہ بھی آ رہا ہے۔ تو اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چند ایک چیزیں سسٹمیٹکلی دیکھ لی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان جو پڑھا لکھا ہے، جو جاب کرنا چاہتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک ہے کہ وہ صرف اخبار پڑھنے کے لیے اگر وہ جاب میں جانا چاہتا ہے تو وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس، لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے، محنتی ہے اور اس کے اندر وہ اسکل سیٹ ہیں اور وہ میچ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ایشو نہیں۔ اچھا، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے بہت ساؤنڈ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ؟ بہت آپ نے ایک زبردست سوال کیا، تھینک یو ویری مچ۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیسکلی اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز کے گول ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا، ان کو ریٹین کرنا، ان کو ٹرین کرنا اور ان کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ وہ اس آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکے، ان کو آبجیکٹو کو اچیو کر سکے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہیومن ٹچ ہے تھرو آؤٹ۔
کیونکہ دنیا میں آپ باقی مسائل شاید ٹیکنالوجی سے حل کر لیں، ٹھیک ہے، مشینوں سے آپ ریپلیس کر لیں، لیکن ہیومن کے جو مسائل ہیں، جو انسان کے مسائل ہیں، وہ انسان ہی حل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں رول ادا کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتی ہیں، تو جتنا کسی بھی ادارے کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ فرینڈلی ہوگا ان پالیسیز کے حوالے سے، وہ پالیسیز اس سسٹم کو چلانے کے لیے، نہ کہ ان لوگوں کو دبانے کے لیے بنائے گا، تو وہ اتنا زیادہ فلورش کرے گا. اس وقت بھی جو دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ڈیل کرنے کے لیے انسانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہی ہیں جو ٹیکنالوجی کو بناتے ہیں، جو روبوٹس کو لے کر آئے ہیں، جو سائنس میں ترقی کر رہے ہیں دنیا میں. اب آپ نے مہنگی سے مہنگی کار خرید لی اگر فرض کیا، لیکن آپ کے پاس اگر وہ ڈرائیونگ سکلز نہیں ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کی سکلز نہیں ہیں، تو شاید وہ آپ کے لیے کار بیکار ہے. تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کنٹینیوسلی کسی بھی ادارے کی سسٹینیبلٹی کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگوں کو موٹیویٹ رکھتا ہے، وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، وہ اس کی اپ سکلنگ کرتا ہے، اس کے لیول پہ لے کے آتا ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو کمپٹیشن ہے اس کے حساب سے، انوویشن کے حساب سے لوگوں کو تیار کرتا ہے. تو اس طرح یہ سارے پرفارمنس جو میجرمنٹ ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ایچ آر کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کے مسائل، صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح ماحول چل رہا ہے، کووڈ کا چل رہا ہے، جاب لیس زیادہ ہو گئے ہیں نوجوان، اور اس میں جاب سرچ کرنا، کیسے سرچ کی جائے، کس طرح سرچ کی جائے، اس میں سی وی کی کیا اہمیت ہے، اور انٹرویو جو ہے، جاب انٹرویو جو بیس کر رہا ہوتا ہے، ہم نے ٹائی پہنی، کوٹ پہنا، سب کچھ پہنا اور اس کے باوجود ریجیکٹ ہو گیا، تو کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس حوالے سے بتائیے. بہت شکریہ. اگین دس از ویری پرٹیکولر کوشچن. جو جاب سرچ کے حوالے سے اس وقت کووڈ کے حوالے سے ایک نیو نارم آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ پوری دنیا میں چلا گیا. بالکل. یعنی اب فزیکل اپیئرنس کی بجائے آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ اسپیشلی میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا، جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو میرے بھائی دوست سن رہے ہیں اور یہ چینل پہ، روئی چینل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اب آپ باؤنڈری لیس ہو جائیں. اب آپ اپنے آپ کو لمٹائز مت کریں کہ جی ہم صرف ملتان، ڈی جی خان اور بھاولپور ڈویژن تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پر جاب ملے گی تو ہم کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا، اس سے ایک سوال ہے کہ شروع میں جب یہ شروع ہوا ہوا کہ ایٹ ہوم ہے اور جاب بھی اسی طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت لوگوں نے لوگوں کو ٹھگا کہ آپ کو جاب مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا اپنی سی وی نہیں سی وی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں آپ نے کام کرنا ہے، آپ اتنا یہ جمع کرا دیں، آپ کو جاب مل جائے گی. اس طرح سے بھی سٹارٹ میں ہوا، آپ کے علم میں ہو شاید میرے نالج میں سوشل میڈیا پر جب یہ جو ہوتا ہے کہ ورک ایٹ ہوم آپ ہے، اور اس طرح بہت سارے شروع میں ہوا، سٹارٹ ہوا، لوگوں کو ٹھگنا بھی لوگوں نے شروع کر دیا. گھر بیٹھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو فزیکل تو ہم نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اوکے ہے اس جاب کے لیے. اگر آپ وہ پورا اسٹریٹجی دیکھیں نا امپلائمنٹ فائنڈ کرنے کی، جو میں ابھی آپ نے کوشچن پوچھا جاب سرچ کا، سی وی کا اور انٹرویو کا، تو اس میں یہ اتھینٹسٹی آ جاتی ہے. یعنی اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ہے، تو آپ کو پہلے ہی مرحلے میں پتا چل جائے گا کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، فراڈ ہے، یہ کیا ہے. بڑا ایزی سا چند ایک سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو خود بخود پتا چل جائے گا. وہی چیز اب میں جاب سرچ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں کرنا کہ جی میں نے صرف جنوبی پنجاب میں جاب کرنی ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اس وقت آپ پوری دنیا میں جاب کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ آسٹریلیا میں، آپ یو کے میں، یو ایس اے میں، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاب کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے اس لیے بھی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ ہمارا ایک لو کاسٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے، تو لیبر ہمیں جو پاکستان کی ہے وہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے حساب سے کم ہے. تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس خطے سے لوگ مل جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور اس میں ہے سلسلہ. تو جب جاب سرچ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو لمیٹائز نہیں کرنا، پھر آپ نے جاب سرچ کرنے کے کچھ فورمز ہیں جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. لائک پروفیشنلز جانتے ہوں کہ لنکڈ ان ایک بہت بڑا ایک ایپلیکیشن ہے اور جس پہ 500+ ملین اس وقت پروفیشنل اویلیبل ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ آپ اپنا جو پروفائل ہے اس پہ بنائیں اور وہاں سے جاب سرچ کریں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر بھی، فیس بک بھی
پھر ڈفرینٹ جاب پورٹلز ہیں. لائک پاکستان کی میں بات کروں تو یہاں پر روزی.pk ہے, ان کا ایک بہت بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. اگر گلف کی بات کروں تو وہاں پر نوکری.com ہے, موسٹر ہے, گلف ٹیلنٹ ہے. اسی طرح اگر میں دوسرے ملکوں کی بات کروں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری جاب پورٹلز مل جاتی ہیں. آن لائن پورٹلز ہیں جہاں پر آپ اپنے پروفائل بنائیں گے تو وہ لوگ ویریفائڈ جاب ہی آپ کو آتی ہیں جس میں کوئی فیک ہونے کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں اب وہ بھی آٹومائزڈ ہو چکی ہیں, ساری آٹومیٹکلی چلی گئی ہیں. آپ ان اداروں کی اپنی ویب سائٹیں, کیریئر پیجز ہیں, وہاں پر بھی آپ جائیں, اپنی جو آپ کے فیلڈ کے متعلق ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ ان پورٹلز پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں, اپنا اپ ٹو ڈیٹڈ پروفائل بنائیں. وہ بھی ایک سی وی کی شکل ہے. یعنی پہلا سٹیپ ہے آپ نے جاب ہنٹ کیسے کرنی ہے, تو آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, جاب پورٹلز کا استعمال کیا, جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی پورٹل پہ آپ نے جا کے اپنے پروفائل بنائے. اور پھر اس کے بعد اچھا, اس طرح میں ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دوست بہت سارے واٹس ایپ, فیس بک اور یہ چیزیں یوز کرتے ہیں, ٹویٹر وغیرہ, تو اس میں کچھ وہ مذہبی یا پولیٹیکلی یا کچھ ایسے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں یا کوئی ولگیرٹی کی بات کر دیتے ہیں یا ان میں کوئی چیزیں لائک کر دیتے ہیں یا ویو کر لیتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگر ایک دفعہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے تو انمٹ ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنا جو آپ کا امیج ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ پوری دنیا اب جب بھی جو بڑی اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کا سوشل میڈیا ٹریک کرتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے بندے کی. کسی کو بھی وہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہے چاہے کسی بھی طرز میں ہو وہ نہیں کرتے. تو آپ نے سوشل میڈیا میں ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں ان کو آپ لیں. ٹھیک ہے, وہاں جائیں, وہاں اپنا پروفائل بنائیں, وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو ان ٹچ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس نیٹ ورکنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جابز ایسی ہیں جو ان پبلشڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلے آپ تک آ جائیں گے. اچھا, ہمارے ہاں اگر ہم فیس بک کا استعمال دیکھتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں فرینڈ, اور پھر ہم سوچتے ہیں یار یہ تو ہماری فرینڈ لسٹ میں, ان کو ہم کیسے کہیں کہ یار ہمیں جاب کی ریکوائر ہے یا اپنی کمپنی میں, نہیں یار یہ تو بہت آڈ لگے گا. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہے, لیکن اس کا ایک پروفیشنل وے ہے. پروفیشنل وے یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے فیس بک پہ کسی پیج کو لائک کیا ہوا ہے جو اور وہ جاب آفر کر رہے ہیں, تو آپ پہلے ڈائریکٹلی کبھی بھی اس کو جاب کے بارے میں ریکویسٹ نہ بھیجیں, بلکہ اس سے انٹرسٹ شیئر کریں اپنے کہ جی میری یہ اچیومنٹس ہے, میری یہ انٹرسٹ ہے. اگر اس نے کوئی پوسٹ کی ہوئی ہے اس ادارے نے یا اس ریکوائرڈ ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا ویلیو ایڈڈ کمنٹس دیں جس سے آپ ان کی نظروں میں آ جائیں گے. جیسے آپ ان کی نظروں میں آتے ہیں, کیونکہ تمام آرگنائزیشن اپنے سوشل میڈیا کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اپنے پیجز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں بزنس انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ کون کیا کس طرح کا ٹریفک آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, وہ سارا بڑا سسٹمیٹکلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جیسے آپ اس بندے کے ساتھ اپنی ریپو بلڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے, اپنی انٹرسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے, کوئی پرٹیکولر جاب آتی ہے تو اس کے بارے میں ضرور انکوائر کریں. اچھا, ہمارے نوجوان جتنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ جو ایپس ہیں, اگر وہی جو ہے کسی کریٹو کام یا پروڈکٹیو کام پہ لگا دیں, جیسے جاب سرچنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے پورٹل بھی ہیں, اس کے علاوہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ریکویسٹ کی جا سکتی ہے یا کس طرح جو ہے اچھے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں, اس سے فائدہ ہوگا. لیکن یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں فزیکل جاب, اور آپ کو جیسے جانتے ہیں کہ کووڈ ہے, کووڈ میں تو ورک ایٹ ہوم کا سلسلہ زیادہ تر چل رہا ہے, اور وہ جاب جو ہے مزے سے گھر میں یار کام کریں, کمفرٹیبل ماحول بھی ہے, کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے آپ کے سر پر, اور وہ جاب بھی آپ کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی میں کل بھی ایک سیمینار میں پارٹیسپیٹ کے طور پہ تھا, تو اس کے اندر بھی جو ہمیں سٹیٹس بتایا گیا وہ یہ تھا کہ پروڈکٹیوٹی جو گھر سے کام کرنے کی وہ بہت انکریز ہو گئی. اچھا, اس کا کمپنیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی فزیکل جو سپیس تھی وہ بچ گئی. ابھی جیسے بجلی ہے اور آنے جانے کا خرچ ہے, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے تھے, آفس میں باقی فیسلٹیز دیتے تھے, وہ کرائے بچ گئے ان کے. کرایہ نہیں دیتے تھے وہ بیچارے, خود کرایہ بھر کر جب جاتے تھے. آفس کا
کرایہ کی بعض ٹائم کرایہ نہیں ملتا، آپ نہیں جانتے، بہت سارے اداروں میں یہ بھی نہیں ملتا اور وہ بیچارے خود امپلائر کو اپنی جیب سے افورڈ کرنا پڑتا ہے، تو گھر بیٹھی ساری بچتیں تو ہو جاتی ہیں۔ آرگنائزیشن جو اس طرح کی جابز ہیں ان کو پریفر کرتی ہیں اور اب کر رہی ہیں، نیو نارمل ہوگا کہ وہ گھر سے کام کریں۔ کچھ جابز ایسی ہیں جو ظاہر ہے فزیکل ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے بغیر وہ نہیں ہوگی، ہمارے بغیر ممکن ہی نہیں ہے شو کرنا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی باجد کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا جی، ثقلین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں فائنلی اب ہم نے جاب سرچ کر لی ہے اور اب ہمیں کیسے جاب ملے گی، وہی ہے کہ ہم نے سی وی جو ہے یا سی وی بہت ساری جگہوں پہ بھیجی، انتظار میں ہے، تو کرنا کیا ہے، اپنے اسکل کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، کیا کہیں گے سر؟ اچھا، اگر آپ نے پراپر سی وی اپنا جاب سرچ کر لی ہے اور اب آپ سی وی بنانے کے مرحلے میں ہیں تو سی وی میں چند ایک چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ لوگ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ سے اٹھاتے ہیں اور کاپی پیسٹ کر کے آبجیکٹو اور یہ وہ ہر چیز بنی بنائی لے لیتے ہیں۔ تو آپ جس پرٹیکولر جاب کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے اپنے سی وی کو ٹیلرڈ کریں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی اسکل سیٹ انہوں نے مانگا ہے اور وہ آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے وہ سی وی بنائیں۔ چند ایک چیزوں کا اس میں ضرور خیال کریں، لائک آپ کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے، کوئی اس پہ نیگیٹیوٹی نہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ فوٹو ڈفرینٹ اسٹائلش لگا دیتے ہیں، وہ نہیں لگانے چاہیے، پروفیشنل لک نہیں کر رہے ہاں ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اگر فیشن انڈسٹری کے لیے تو آپ ماڈلنگ کا دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی سیریس بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ پھر آپ اننیسیسرلی اس میں بہت ساری انفارمیشن مت دیں، کیونکہ کوئی بھی ریکروٹر، میں بھی آن دی ادر سائڈ جب بھی ایز این انٹرویو بیٹھا ہوں تو ایز اے ریکروٹر میں 7 سیکنڈ کے اندر سی وی دیکھ لیتا ہوں، وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے سی وی، تو اس کو اپیرنس کتنی امپورٹنٹ ہے بس یہ بتا دیں۔ کچھ لوگ ایسے دیکھیں گے اور بس جج کر لیں گے، بس یہ بندہ ٹھیک ہے چاہے جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ سی وی آپ نے جمع کرا دیا، اس کے بعد آپ کی انٹرویو کی کال آ گئی، فرض کیا مان لیں اب وہ ورچوئل انٹرویو یا فزیکل انٹرویو ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے آج کل چونکہ نیو نارم کی بات کی ہے تو اگر ورچوئل انٹرویو ہے تو اس میں 2-3 چیزوں کا خیال کریں۔ اپیرنس مینڈیٹری ہے، چاہے وہ ورچوئل ہے یا وہ فزیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اپیرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لک کو پراپر لک دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں تو شیو کی ہو، اپنے بال پراپر کنگھی کی ہو، سوٹ آپ پراپر پہنے، ٹھیک ہے۔ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے پھر بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ٹائی ضرور پہنیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا وہ ورچوئل ہے۔ ورچوئل میں آپ اپنے جو بھی اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا فلی بیٹری نظر تو آ ہی رہے ہوں گے نا؟ جی بالکل آپ نظر آ، تو اس میں آپ نے اپنا جو فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنا ہے، پھر آپ نے جو اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے یا کمپیوٹر سے یوز کر رہے ہیں تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ جو پراپر ہونا چاہیے۔ جو آپ پلیٹ فارم یوز کرنے جا رہے ہیں، زوم ہے، ٹیمز ہے جس پہ آپ کا انٹرویو ہوگا، وہ آپ پہلے ٹیسٹ کر لیں، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، فزیکل جو انٹرویو ہے اس میں لوگ جا کے 2-3 چیزوں کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے خیال کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے جانا ہے تو اپنے ساتھ اپنے سی وی کی کاپیز لے جائیں، تمام ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں، ان کی کاپی ساتھ لے کے جائیں۔ اس آرگنائزیشن جس کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سرچ کر کے جائیں، اس کا بزنس کیا ہے، کہاں کہاں آفسز ہیں، کتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے، ڈکلائن ہو رہا ہے، فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے ان کی، محنت تو ہم نے کرنی نہیں، یہ ساری چیزیں مینڈیٹری ہیں، ادروائز آپ کا جو چانسز ہیں سکسیس کے وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ پھر انٹرویو میں جب آپ اپیئر ہوں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں، آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ جی اگر یہ ڈر خوف لے کر چلیں گے ہاں ملے گی جاب یا نہیں، یہ جاب اگر آپ کے وہ مقدر میں ہے اور آپ سوٹیبل ہیں تو یہ آپ کو جاب ملے گی۔ اچھا، ایک چیز کا اور خیال کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں فیل ہو گیا یا مجھے ریجیکٹ کر دیا، وہ آپ ریجیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، بیسیکلی آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جو ہے انوائٹ کریں گے اور اس میں مزید جاننا چاہیں گے، کیونکہ ایک سوال میرے ذہن میں رہ گیا جو پوچھا جاتا ہے اکثر، اپنے بارے میں بتائیے، اور اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو یہ چیزیں نہیں پوچھی جا رہی ہوتی، کچھ اور جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے مزید بات لیکن کبھی کریں گے۔ ثقلین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔